اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں صحت مند اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مدینہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جنہوں نے کیا بھی ہے تو وہ مزید آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس آ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5۔ ہم پچھلی 4 آیات پڑھ چکے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے یا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اہدی، تو ہدایت دے، نا ہم کو، صراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدی، تو ہدایت دے، نا ہم کو، اہدنا تو ہدایت دے ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب اور مالک اور مہربان تسلیم کر کے اس کے ساتھ اقرار کیا کہ ہم صرف اسی کی اطاعت اور بندگی کریں گے، اللہ ہی سے ہر وقت مدد مانگیں گے۔ اب ہماری یہ آرزو ہے کہ ہمارے اللہ تعالی ہماری رہنمائی کریں کہ اور اگر ہم بھول جاتے ہیں یا کوئی بھی غلطی کر بیٹھیں تو اس میں ہماری اللہ پاک ناراضگی کا سبب نہ بنے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں ایسی راہ ہدایت کی ضرورت ہے کہ جس پر چل کر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ کل ہم نے جو پڑھا کہ اللہ پاک نے اپنی جو خوبیاں بیان کی تھی پچھلی آیات میں، اور پھر جو کل ہم نے آیت پڑھی آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی بتائی بندے کو کہ اے بندے تم نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ۔ تو اب جب ہم نے وہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ساتھ ہم اب آگے کیا دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور جو بالکل سیدھا رستہ ہو اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک اور اس کی رضا تک پہنچا دے۔ اہدی، ہدایت دے۔ ہدایت عربی زبان کا ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کے معنی میں کئی باتیں شامل ہیں، جیسے رستہ دکھانا، رستے پر چلانا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ یعنی یہ دعا ہے کہ ہمیں اگر رستہ معلوم نہ ہو تو وہ ہمیں رستہ دکھا دے۔ وہ رستہ جو علم رکھتے ہیں انہیں اس پر چلنے کی توفیق بخشے، اور جو نیک رستے پر چلتے ہیں تو انہیں اس پر قائم رکھے تاکہ اپنی کامیابی کی منزل کو پا لیں۔ اب یہ راہ ہم اپنے علم و عقل سے دریافت نہیں کر سکتے، چونکہ علم محدود ہے اور عقل ناقص ہے۔ اس لیے ہم اسی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے علم کی بنا پر ہمیں ایسی راہ بتا دے جس میں کوئی کجی نہ ہو اور کوئی اونچ نیچ نہ ہو اور نہ ہی کہیں ٹھوکر لگنے کا ڈر ہو، زندگی کا مکمل اور استوار العمل ہو، زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں ہدایت کا ایک مکمل قاعدہ ہو۔ اس لیے ہم اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہم جمع کے ضعیفے میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر شخص کا ذاتی تعلق پوری امت سے قائم رہے۔ عبادت کرتے ہیں تو ہم سب مدد مانگتے ہیں، ہم سب ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، تو ہم سب مل جل کر رہنے کی ایسی تعلیم اسلام کے سوا کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ دعا اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ کون سا ایسا وقت ہے جب انسان کو صحیح راہ اور درست طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، چلنا پھرنا، خرید و فروخت، حکومت و سلطنت کے کام، عدالت، مقدمات کے فیصلے، غیر زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں انسان کو رہنمائی درکار نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور ہر نماز میں مقرر کر دی تاکہ صبح و شام اور رات دن ہر وقت انسان کی زندگی کے معاملات میں اللہ سے رہنمائی کی توفیق عمل کی طلب کرتا رہے۔ ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو دعا کی تلقین کی، مگر کوئی روٹی مانگتا ہے، کوئی طاقت
کے لیے دعا کرتا ہے اور کوئی دل کی روشنی چاہتا ہے، کوئی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں ایک جامع اور مکمل دعا بتلا دی کہ ہر دم ہر کام میں صحیح اور درست راہ معلوم کرنے اور اس پر چلنے کی، قائم رہنے کی دعا کرو۔ اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علی پر، ہم وہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس پہلی آیت میں ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ اب سیدھی راہ کی مزید تشریح اس آیت میں کی گئی۔ مکمل تعلیم اور ہدایت کی باتیں ساری کی ساری قرآن مجید میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان ہدایتوں کے عملی نمونے بھی انسانوں میں کثرت سے بھیجے تاکہ ان کی پاکیزہ زندگی سامنے رکھ کر صراط مستقیم پر چلنا ہمیں اور زیادہ آسان ہو جائے۔ چنانچہ ہمیں دعا بتلائی گئی وہ ہمیں ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے۔ اس آیت کا میں ترجمہ کرتی ہوں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح، اور ان کی رفاقت کیسی اچھی تھی۔ اب کن کا ذکر کیا ہے، کن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہے؟ نبیوں پہ، صدیق پہ، شہیدوں پہ اور صالح پہ۔ فرسٹ ہم نبی دیکھتے ہیں کہ نبی کون ہوتے ہیں۔ اس برزگیدہ شخصیت کو نبی کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ نبی کی تعلیم میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، وہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے۔ بے شمار انبیاء کی زندگی کے واقعات قرآن مجید میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ نبیوں کی اس پاکیزہ جماعت کے سب سے بڑے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی مبارک سیرت کی ایک ایک بات محفوظ ہے اور ہر بات کی پیروی ہماری زندگی میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ صدیق انبیاء کے بعد دوسرے درجے پر ہیں، انبیاء کے بعد دوسرے درجے پر ہیں، یعنی نبیوں کے بعد دوسرے درجے پر کون ہے؟ صدیق۔ یہ دوسرے درجے پر ہیں۔ یہ لوگ نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے بڑے اونچے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں صدیق اکبر بھی کہلائے۔ اب شہداء آگے وہ بزرگ کہلاتے ہیں۔ شہداء یعنی جو شہید ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور وہ بزرگ کہلاتے ہیں۔ ان پر نبیوں کی تعلیم سے ایک خاص اثر پڑتا ہے، ان کو ثواب اور اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے اور وہ یہاں تک آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ ہمیشگی کی زندگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھے جو ہیں وہ ہیں صالحین۔ یہ چوتھے درجے پہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ سبھی لوگ اپنے اپنے درجے میں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ سیدھی اور درست راہ وہی ہے جن پر یہ انعام یافتہ لوگ چلے، انہی کے نقش قدم پر چل کر کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، اور لا نہ، ضالین گمراہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ دعا بتلائی گئی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کی راہ جو دنیا اور آخرت میں تیرے انعام کے مستحق ہوئے، ان پر ہمیشہ تیری برکتیں نازل ہوتی رہی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جو مغضوب اور گمراہ ہو گئے۔
مغضوبن غضب سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو پہچاننے کے بعد بھی اس کو مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے تیری تنبیہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور جان بوجھ کر اپنے کاموں کی وجہ سے تیرے غصے اور غضب کا نشانہ بنے۔ اب ضالین سے مراد گمراہ، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے ہیں، اور یہ گمراہی اسی طرح ہوتی ہے کہ ہدایت کے اسباب تو میسر ہیں مگر جان بوجھ کر غلط رستہ اختیار کیا جائے۔ یہ بات بھی ذاتی خواہشوں میں پھنس کر اخلاق و روحانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی مال و دولت کی حرص میں اور کبھی غلط رسموں اور بری عادتوں میں پڑ جانے سے بھی بری صحبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم کی پوری مثال یہودی ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس بات کی تائید بھی حدیثوں میں آتی ہے، یوں کہ اس آیت کے ان سب کے حق میں عام ہے جو شرارت اور ذاتی برائی کی وجہ سے سچائی کی مخالفت جان بوجھ کر کرتے رہے اور ان پر اللہ کا غضب آیا۔ اب مفسرین الضالین کی ظاہری مثال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی مثال ہے جو ایک نبی کو مان لینے کے بعد بھی گمراہی میں جا پھنسے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو قومیں بھی حق کی راہ سے بھٹک گئی گمراہ کہلائیں گی اور ضالین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا اور جو عملی غلطیوں کے شکار ہوئے اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے اور عقیدے کی خرابی اور عمل کی برائی کا شکار ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ اب تھوڑا سا سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو رہی ہے تو اس کا تھوڑا سا میں مختصر سا خلاصہ بیان کر دوں کہ ہم نے کیا سیکھا اس میں اور کیا پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی کھولنے والی اور پہلی سورت کا نام رکھا گیا، اور یہ سورت ایک طرح کی کتاب اللہ کا دیباچہ اور خلاصہ ہے۔ اس سورت میں مختصر طور پر ان مضامین کی طرف اشارہ کیا گیا جن کا قرآن کریم میں آگے ذکر آئے گا۔ اسی بنا پر اس کے دوسرا نام جو ہے وہ ام القرآن اور اساس القرآن ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب وہ ہماری تمام ضرورتوں کا ضامن ہے تو ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سیدھی راہ سے کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دھوکہ، فریب، جھوٹ اور ناجائز ذریعہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ جب ہماری حاجتوں کا پورا ہونا یقینی اور اٹل ہے تو انہیں غلط طریقوں سے کیوں کر پورا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اپنی بے حساب رحمت سے کام لے کر اس کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی ہستی پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، ہر برے بھلے اور مومن اور کافر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، اگر وہ اس دنیا میں ہم سے مہربانی اور شفقت سے پیش آتا ہے اور اس دنیا کے بعد آنے والی دوسری دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ اس روز تمام انسان اپنے نامہ اعمال ہاتھوں میں لیے اس کے حضور عاجزی سے کھڑے ہوں گے اور اپنے کاموں کا بدلہ پیش کریں گے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے اور نیک عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر کام میں اسی کی مدد مانگتے ہیں، زندگی کی ہر مصیبت اور ہر کٹھن منزل پر اسی کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے جس پر چل کر ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔ یہ راہ ان لوگوں کی ہو جن پر اس نے اپنے انعامات کی بارش کی، اور ان لوگوں کی راہ سے بچائے جن پر اس کا غصہ اور غضب نازل ہوا، اور ہمیں اس راہ سے بھی محفوظ رکھے جس سے قومیں گمراہی میں گرفتار ہوئی۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا کہ جو ہم نے سیکھا، پڑھا، سمجھا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باعمل بنائے اور اس قرآن کریم کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اور آخر میں پھر میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ برائے مدینہ چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پلیز بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے۔ جزاک اللہ۔